الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. مائک والوں کوئی بھائی ہیں؟ آواز کم کرو. میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین محترمہ دینی ماں بہنوں، آج ہمارے کھیروا گام کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا گاؤں کھیروا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پھول جنہوں نے بچوں نے آج تک نہ اسٹیٹ دیکھا تھا، آج ہمارے معصوم بچوں نے ہمارے سامنے کتنے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا اور ہم نے سنا. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مستقبل کے ستارے ہیں، یہ مستقبل کے بہت بڑے ہیں. کتنے اچھے انداز سے ہمارے سامنے کلام پاک کی تلاوت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی باتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مختصراً ہمارے سامنے کھولی. مجمع کو خوشی بھی تھی، بچوں کے ماں باپ کتنے خوش تھے. باپ کے مقابلے میں بچوں کی مائیں بڑی خوش تھی، اس لیے کہ ماں کی محنت بچوں پر باپ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. مدرسے میں وقت پر بھیجنا، جتنی ماں کی فکر ہوتی ہے اتنی باپ کی فکر نہیں ہوتی. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس بستی میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. ایک بہت بڑی محنت ہماری بستی میں ہوئی. الحمدللہ ایک بہت بڑی مسجد قائم ہو گئی، مسجد فاطمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار کے نام پر ہمارے گاؤں میں ایک مسجد قائم ہوئی، ایک مدرسہ قائم ہوا. اور آج ہمارے یہاں کا سب سے پہلا جلسہ کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پر کتنی خوشی ہے، اور ہمارے بچے مثلا اسٹیج پر بیٹھے اور صحیح تجویز سے کلام پاک کی تلاوت ہمارے سامنے فرمائی. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم پڑھتے آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم غلط ہیں. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے. اللہ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ عربی زبان میں اگر صحیح طور پر ادا نہ کی تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. میرے سامنے تو ایک مثال دوں کہ کلبن کے معنی ہوتا ہے کتا، کلبن، اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل. کلبن کے معنی ہوتا ہے کتا اور قلبن کے معنی ہوتا ہے دل. دونوں میں قاف ہے لیکن فرق ہے، ایک قوف ہے اور ایک کاف ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں ما کان لرجل من قلبین فی جوفی، کہ پروردگار عالم نے کسی انسان کی باڈی میں دو دل نہیں بنائے.
اگر کوئی انسان قلبن کی جگہ کلبن پڑھے تو معنی یہ ہوگا کہ پروردگار عالم نے کسی انسان کی باڈی میں دو کتے نہیں بنائے۔ یہ ہمارے اس مدرسے میں قرآن کریم کو صحیح تجویز سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جو قرآن کریم کا حق ہے، اس لیے ہم اس نعمت کی بڑی قدر کریں۔ مثلا ماں باپ نے خوش ہو کر بچوں کو انعام دیا، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 200 روپیہ، کسی نے 500 روپیہ، اور ابھی ہمارے مدرسے کے بچوں کو انعام ملے گا۔ بچے کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ ایک دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو انعام ملتا ہے، تو پروردگار عالم آخرت میں کتنا بڑا انعام دے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جو بچہ قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، پروردگار عالم ان بچوں کو ناظرہ اندر دیکھ کر قرآن کریم کے پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ در منصور کی ایک روایت ہے کہ جب بچہ مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے اور استاد پڑھاتا ہے، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے۔ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، رحمان رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفتی نام ہے۔ جب مدرسے کا بچہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھوٹا سا بندہ جب مدرسے میں آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی مغفرت کرتا ہے، بچے کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور بچے کے پڑھانے والے استاد کی پروردگار عالم مغفرت کرتا ہے۔ اس مدرسے کو معمولی مت سمجھو، یہ ہمارے گاؤں میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ لگانے والے اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، خرچ کرنے والے اس کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں، دعا کرنے والے اس کے پیچھے دعائیں کر رہے ہیں۔ بس ہمارا کام کیا ہے، یہ ہمارا مدرسہ ترقی پر کیسے آئے اور ہمارے مدرسے کے بچے کیسے ہیرو بنے دین کے اعتبار سے، پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن کے ہم بھی زندگی گزاریں، اور ہمارے بچے مستقبل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی گزارنے والے کیسے بنے۔ یہ ہمارے مدرسے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مدرسے کے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ مدرسے کے بچے مسجدوں میں جا کر اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور ان کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکلتا ہے، یہ بچے بالکل بے گناہ ہیں، ان بچوں کی برکت سے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کہنے والے بہت بڑے بزرگ محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کو ہم غوث پاک کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو مستقبل اچھے بنے، بچوں کی آگے کی زندگی اچھے بنے۔ دیکھو ماشاءاللہ بچوں کا اسلامی لباس، بچوں کے سر پر ٹوپی اور ہماری بچوں کے سر پر رومالی اور اسکارف کتنا اچھا لگتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہمارے گاؤں میں نظر آ رہا ہے، ایک مدرسے کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرہ، جن معاشرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محنت کر کے مدینہ منورہ میں جن معاشرے کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کا ادنا سا نمونہ اور اس کی ادنا سی جھلک ہمارے خیروا گاؤں میں نظر آ رہی ہے، ان مدرسہ اور مکتب کی برکت سے۔ یہ مدرسہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ ایک بار قبرستان کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا کہ قبر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا گنہگار بندہ قبر میں ہے، اور اس کی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوڑے برس رہے ہیں، فرشتے اس کو کوڑے مار رہے ہیں، اور پوری قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، پوری قبر آگ بن چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام استغفار کرتے کرتے وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا قبر تو جنت کا باغ بن چکی ہے۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، یہ بات سنو، آپ کے لیے بڑی کام کی ہے۔
کہ قبر تو جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تیرا گنہگار بندہ قبر کے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی پوری قبر آگ بن چکی تھی، وہی تیرا بندہ آج جنت کے باغوں میں کھیل لگا ہے اور اس کی قبر تو جنت کا باغ بن چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پر وحی آئی، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اے میرا بندہ گنہگار تھا، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا، زندگی گناہوں کے ساتھ گزاری، میرا نافرمان بندہ تھا۔ جوانی کے اندر اس کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اس نے چھوڑا تھا، یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس بچے کی ماں نے بچے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا، استاد نے کہا بیٹا پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئی کہ میرا گنہگار بندے کا چھوٹا سا بیٹا مدرسے میں مجھے پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، صفت رحمان سے مجھے پکارتا ہے، صفت رحیم سے مجھے پکارتا ہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایک چھوٹے سے بچے کے مدرسے میں جا کر اللہ کے نام لینے کی برکت سے اللہ نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ یہ مدرسہ اور مکتب کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم ان کی قدر کریں، اس سے اپنے بچوں کی دینی تربیت، جس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں آ کر ایک بچے نے سورہ الم نشرح پڑھی، ایک بچے نے والتین والزیتون پڑھی، ہمارے پورے کھیروا میں جاؤ کتنے بچوں کے ماں باپ کو علم تر بھی یاد نہیں ہوگی، بلکہ سورہ فاتحہ بھی ہماری صحیح یاد نہیں ہوگی۔ آج ہمارے بچے ابھی چند سال شروع نہیں ہوئے اور ہمارے بچوں نے بڑی بڑی صورتیں زبانی کر لی۔ انشاءاللہ عن قریب تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، یہ ہمارا چھوٹا سا مدرسہ آج 32 بچے ہمارے مدرسے میں ہیں۔ ایک وہ دن آئے گا کہ ہمارے مختلف دیہاتوں کے بچے ہمارے اس مدرسے میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم والی زندگی سیکھیں گے، اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بھریں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے مکمل قرآن کریم کے حافظ بنیں گے اور دین کو پہچاننے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا کام ارادے کرنا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے دینی کام لیتے ہیں۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ ابا تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور جیلان میں ان کی ماں چھوٹے سے بیٹے تھے، ماں نے سوچا میرے بیٹے کو مجھے حافظ قرآن بنانا ہے اور مجھے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے۔ بغداد جو عراق کا بہت بڑا شہر ہے، اس زمانے میں علم کا مرکز تھا، دنیا کے بڑے بڑے علماء بغداد میں پڑھاتے تھے، بڑے بڑے مدارس وہاں بغداد میں موجود تھے۔ ماں نے اپنے بیٹے سیدنا عبد القادر جیلانی کو تیار کیا کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لینا ہو تو علم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اللہ کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے نبی کا عشق علم کے بغیر صحیح معنوں میں نہیں آ سکتا۔ بچہ آپ کو پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اس زمانے کی مائیں بڑی دیندار تھی، راتوں کو رونے والی تھی، ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والی تھی۔ ان کی زندگیاں اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کی زندگی کے مطابق تھی، اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ کی زندگی کے مطابق تھی۔ تو ماؤں کی زندگی میں اللہ کا ڈر تھا تو ماں اپنے بچوں کو دینداری سکھاتی تھی کہ بیٹا اللہ کو پہچانو اور اللہ کے نبی کو پہچانو۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کے معنی ہوتے ہیں، یہ کلمے کے ہم پر تقاضے ہیں، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن ماں اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی۔ ماں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کو تیار کیا، ماں بیٹھی ہوئی ہے جیلان میں کہ بیٹا آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کے لیے آپ کو بغداد جانا ہے۔ چھوٹی سی عمر ماں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا اور ماں نے 40 اشرفیاں، 40 سونے کے سکے سیدنا عبد القادر جیلانی کی آستین کے بغل میں چھپا دیے۔ پورے سال کا راشن تھا کہ بیٹا پورا سال تم کو وہاں رہنا ہے، تم کو گھر پر واپس نہیں آنا اور وہاں جا کر تم کو علم کو حاصل کرنا ہے۔
لیکن بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا. ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی جو بڑے بنے ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اولیاء بنے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، صابر کلیری ہو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، غوث پاک ہو، ان کی ولایت کے پیچھے اور ان کی بزرگی کے پیچھے ان کی ماؤں کی بڑی قربانیاں ہیں. ان کی مائیں بڑی دیندار تھی، ان کی مائیں راتوں کو رونے والی تھی، اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا جیسے کہ پیدا ہوا میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاؤں گی. کہ سردی کا موسم ہوتا تھا کہ سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں میرا چھوٹا سا بیٹا بار بار اٹھتا تھا، تو جب اٹھتا تھا میرا بیٹا، میں جب بھی اٹھی ہوں تو میں نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے میرے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے. اے ماں کی تربیت کے نتیجے میں اور ماں کے صحیح تربیت کے نتیجے میں اللہ نے کتنے بڑے بزرگوں کو بنائے کہ ان کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولادوں کی زندگی میں دین آتا ہے. علماء نے لکھا ہے جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اگر ماں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اور ماں راتوں کو رونے والی ہوتی ہے اور ماں نماز کی پابند ہوتی ہے اور ماں عاشق رسول ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی زندگی کا اثر اور ماں کی دینداری کا اثر اور ماں کے تقوی کا اثر اور ماں کی نیکی کا اثر اولاد کے دین کے اندر غیر معصوم طریقے سے منتقل ہوتا رہتا ہے. خدا نہ کرے اگر ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، ماں بے دین ہوتی ہے، نمازوں کی پابند نہیں ہوتی، گانے سننے کی عادی ہوتی ہے اور ماں فیس بک پر چلتی ہے اور ماں واٹس ایپ پر چلتی ہے اور بیٹھی بیٹھی گھر میں موبائل میں سیریلیں دیکھتی ہے، وہی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو خالی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ ماں کی غلط زندگی کا اثر بھی اولاد کے دل کے اندر منتقل ہوتا رہتا ہے. ماؤ اپنی زندگی کو نیک بناؤ، ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. یہ ہمارے مدرسے میں تو تعلیم ہوتی ہے، تعلیم، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے گھر جا کر بچوں کی دینی تربیت کرنا. جب بچہ گھر پر آوے تو بیٹا گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، بیٹا گھر میں سلام کر کے داخل ہو. پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ گھر میں سلام کر کے داخل ہوتے تھے، مسواک کر کے داخل ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں مسکرا کر داخل ہوتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جب میاں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، پروردگار عالم دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. ہمارے گھر جنت کے نمونے اس وقت بنیں گے جبکہ باپ کی زندگی میں دین ہوگا اور ماں کی زندگی میں دین ہوگا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ. خود بھی دین سیکھو، اپنے اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ. خود بھی نماز کے پابند بنو، اپنے بچوں کو نماز کے پابند بناؤ. خود بھی رمضان کے روزے کے پابند بنو اور اپنے چھوٹے بچوں کو رمضان کے روزے کی ترغیب دو کہ بیٹا بڑے ہوگا تمہیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے. جب باپ ہی روزہ نہ رکھتا ہو اور رمضان کے موسم میں بچوں کے سامنے باپ گھر میں آ کے کھانا کھاتا ہو اور ماں رمضان کے مہینے میں اپنے شوہر کو کھانا پکا کے کھلاتی ہو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی پر کتنا غلط اثر پڑے گا. کہ غیر مسلم کو پتا ہے کہ مسلمان رمضان کا مہینہ پوتر مہینہ ہوتا ہے. ہم ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو رمضان کے مبارک مہینے جو سفر ہوتا ہے نا، تو غیر مسلم رمضان کے مہینے میں ہمارے سامنے کبھی کھانا نہیں کھاتے کہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. ایک اللہ کا نافرمان جو اللہ کو نہیں پہچانتا، یہ مسلمانوں کے دھرم کی قدر کرتا ہے. ہم مسلمان ہو کر رمضان میں کھلا کھانا کھاتے ہیں.
کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانا ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے عبد القادر، تو بغداد علم حاصل کرنے جا رہا ہے، مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے، میرے بیٹے جان چلی جاوے تو جان دے دینا، لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ ماں کی نصیحت ہے۔ ہمارے گھر میں ماں بیٹوں کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، باپ بیٹوں کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی 1000 روپے مانگتا ہے، ہمارے گھر پر آیا کہ ابراہیم بھائی گھر پر گئے، تو باپ بیٹے کو یوں کہتا ہے، بیٹا باہر جا کر کہہ دے میرے ابو گھر پر نہیں ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب باپ اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ بولتا ہو تو کیا بیٹا بڑا ہو کر سچا بنے گا؟ بیٹے نے باپ کی زندگی کو دیکھا ہے کہ میرے ابو تو جھوٹ بولتے تھے اور میری ماں تو جھوٹ بولتی تھی، تو ہمارا بیٹا زندگی میں کبھی سچ نہیں بولے گا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنے گھروں کی زندگی کو صحیح کرے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں ایک اللہ والے کے گھر پر گیا، ان کے بچے ڈاکٹر ہیں، ان کے بچے انجینئر تھے، ان کی زندگی سنتوں میں ڈلی ہوئی تھی۔ بیٹا ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، ڈاکٹر ہونے کے باوجود چہرے پر داڑھی ہے، عاشق رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتیں ان کی زندگی میں ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی سنتیں اپنی زندگی میں لاؤ اور اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلوبند ڈالو۔ لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے پیچھے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اے میری امت، اے میری امت، اب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا اور آپ کی زبان پر جملہ ہے، میری امت الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت اپنی امت کو نصیحت فرماتے ہیں، میری امت تمہاری کامیابی نمازوں کے اندر ہے، تم نماز پڑھو گے اللہ تمہارے کاروبار کو بھی آباد کرے گا، اللہ تمہاری زندگی کو بھی آباد کرے گا۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے کماتے کماتے کنگال بن جاؤ گے۔ یہ خدا کا گھر کتنا خوبصورت لگتا ہے، خدا کے گھر کے اندر دیکھو کیسے درخت لگے ہوئے ہیں، جنت جیسا نمونہ ہمارے گاؤں میں ہے۔ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، جس گھر پر اللہ کی رحمتیں برستی ہو اور 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو اور فرشتے اللہ کے گھروں میں رہتے ہو، میں اور آپ اس گھر میں نہ آئے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ ملک الموت، موت کا وہ فرشتہ جو ہماری روح کو قبض کرتا ہے، یہ ملک الموت نمازوں کے وقت مسجدوں میں آ کر نگرانی کرتے ہیں کہ کون کون اللہ کا بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور نگرانی کرتے ہیں۔ جب اس انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اگر وہ نماز کا پابند ہوتا ہے تو ملک الموت موت کے وقت کلمے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی رکوع میں دیکھا، کبھی سجدے میں تڑپتے ہوئے دیکھا، کبھی تیری پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ یہ اللہ کے بندے کلمہ پڑھ، اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس مرد کا، جس عورت کا موت کے وقت آخری جملہ، آخری کلمہ، آخری بول اور آخری سینٹنس لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے پورے کھیروا میں ایسا ماحول بن جاوے، ایک بالغ لڑکا بے نمازی نہ ہو، ایک بالغ لڑکی بے نمازی نہ ہو،
ہمارے جوان راتوں کو گھروں میں تڑپتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے محنت کر کے پورے مدینہ منورہ کا ایسا ماحول بنایا تھا کہ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے، امت کے غم میں روتے تھے۔ ان کی مائیں تہجد کے وقت روتی تھی اور ان کے ابا تہجد کے وقت روتے تھے۔ فجر کی نماز کا وقت گھروں پہ سونے کا وقت نہیں ہے، اتنا خوبصورت فجر کا وقت ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو کل قیامت کے میدان میں نور تام کی خوشخبری سناؤ، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ جو راتوں کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ صبح تو مرغا بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک پرندے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا امتی ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو کر میں اور آپ نماز کی پابندی نہ کرے اور اپنے بستروں کو آباد کرے، باپ بھی سویا ہوا ہو اور ماں بھی سوئی ہوئی ہو اور بیوی بھی سوئی ہوئی ہو اور شوہر بھی سویا ہوا ہو اور ہمارا پورا کھیروا قبرستان بن چکا ہو، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو، اس گاؤں میں اللہ کی رحمتیں کیسے برسے گی؟ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مغرب کی نماز کے بعد سنایا کہ مولانا بڑی خوشی کی بات ہے، یہ مسجد کے بننے کے بعد الحمدللہ اب تو نماز 20 کا مجمع ہوتا ہے، 15 کا مجمع ہوتا ہے، 22 کا مجمع ہوتا ہے، لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو آج مدرسے میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے تخت پر آ کر ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کو سنایا، یہ مستقبل میں ہمارے بچے یہ نمازوں کو پڑھانے والے بنیں گے، ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں گے اور یہ بچے گھر گھر جا کر اللہ کے نبی کی محبت کا پیغام سنائیں گے، اللہ کی محبت کا پیغام سنائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے پورے گاؤں میں ایک انسان بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا اور نماز کو چھوڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہماری مستورات جو آج برقعے کی حالت میں نہیں ہے، ہماری بچیاں جو اسکارف پہن کر برقعے کی حالت میں بیٹھی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بڑی ہونے کے بعد اپنے گھر کی ماں کو اور اپنے گھر کی دادی کو سمجھائے گی کہ ماں، حضرت فاطمہ نے بغیر پردے کی زندگی نہیں گزاری، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھی اور جب فاطمہ کی زندگی میں کیسا پردہ تھا کہ ایک مرتبہ عید کا چاند ہوا، عید کا چاند، تو اللہ کے نبی نے پوچھا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے، پوچھا میری بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہے، رات کو تراویح پڑھی ہے، میری بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا بیٹا فاطمہ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ تو جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں عید کے چاند کو کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، نہ معلوم کتنے غیر محرم انسانوں کی نظریں چاند پر پڑی ہوگی، میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کیا اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی۔ حضرت فاطمہ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، نصیحت فرمائی ان تدفن لیلا، کہ مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے، مجھے دن میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ ایک پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، 24 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی اور نصیحت فرمائی مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے۔ دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا بڑے تھا، فاطمہ دبلی تھی یا پتلی تھی یا موٹی تھی، آج تک میرے جسم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے جانے کے بعد میرے جسم پر کسی کی نظر پڑے۔ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا پردہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے میدان میں جب تمام انسانوں کو پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی، اللہ نے پل صراط کو جہنم کے اوپر بچھایا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی گزرنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اے انبیاء کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، اے ولیوں کی جماعت، اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے نبی کی بیٹی کا اکرام ہوگا۔ یہ ہماری مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو معمولی مت سمجھو، آپ کا مدرسہ کھلے ہوئے بھی 2-3 سال ہوئے گئے، یہ ابھی تو پودا ہے، پودا ابھی درخت بننے والا ہے، درخت پر پھل آئیں گے، درخت پر پھول آئیں گے۔ ان قریب آپ اپنے بستی میں دیکھو گے کہ آپ کی گلی گلی میں آپ کی بچیاں پردے کی حالت میں آپ کو ملے گی، اور آپ کے جوان بیٹے کھیروا کی گلیوں میں اللہ کی محبت کے گنگناتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اور میرے نبی پر درود پڑھتے پڑھتے گلیوں سے گزریں گے۔ ان کے چہروں پر داڑیاں ہوگی، ان کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوگا، وہ دین اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ تو ابھی تو پودا ہے، یہ درخت بننے والا ہے، ابھی تو پودا ہے، اور ایک پودے کی جھلک ہے، پودے کی جھلک۔ وہ کہے گا میں تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے ابراہیم بھائی؟ ارے میرا بیٹا تو قرآن کریم کا حافظ ہے۔ اسماعیل تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ میرا بیٹا تو قرآن کریم کا قاری ہے۔ اس دن اس باپ کا سر اونچا ہو جائے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے بیٹا تیرے ابا کو کھڑا کر، تو نے قرآن کریم کے پیچھے محنت کی ہے، اور محنت کر کے تو نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں تمام بندوں کے سامنے، تمام نبیوں کے سامنے اللہ پاک اس کو ایسے جوڑے پہنائیں گے، ایسے کپڑے پہنائیں گے، اتنے چمکدار کپڑے ہوں گے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ کیونکہ ہم تمام کو مرنا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری موت ہے، اور اللہ نے موت کے بعد اللہ نے جنت بنائی ہے، موت کے بعد اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ یہ ہمارے بیٹے جنت پہ جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ فرمایا، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، حافظ قرآن بنایا، وہ ایسے اپنے خاندان کے 10 انسانوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم کا سکہ واجب ہو چکا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کو ماں بھیج رہی ہے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے، اور ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ میں میری طرف دیکھو، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ یہ ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ اور ایک قافلہ جیلان سے کچھ لوگ علم کو حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے تھے۔ سید عبد القادر جیلانی کو ماں نے ان کے ساتھ میں روانہ کر دیا۔ وہ زمانہ چوروں کا تھا، وہ زمانہ ڈاکوؤں کا زمانہ تھا۔ راستے میں پورے قافلے کو لوٹ لیا چوروں نے۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ محبوب سبحانی 8 سال کے بچے تھے، چور نے پکڑ لیا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبد القادر۔ کہاں کے ہو؟ میں جیلان کا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی محبت کو لینے کے لیے اور اللہ کے نبی کے عشق کو لینے کے لیے میں بغداد جا رہا ہوں، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے علم حاصل کرنے بغداد جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں، پتہ ہے کہ چور ہے، میرے پیسے کو لوٹ لے گا۔ لیکن ماں نے کہا بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کہا تمہارے پاس پیسے کہاں ہیں؟ تو یہ اپنے ہاتھ کو اونچا کر کے بتایا کہ میری ماں نے 40 روپے 40 سونے کے سکے اشرفیہ میری ماں نے میرے بغل کے نیچے سی لیے ہیں۔ سچائی کا اثر اتنا چور کے دل پر ہوا، وہ چور نے کہا بیٹا اگر تم ہمیں نہ بتاتے، ہمیں پتہ نہ چلتا، تو کہا تم کیا بات کرتے ہو، میں جھوٹ بولوں گا؟ نہیں نہیں نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور میری ماں نے مجھے گھر سے بھیجا تھا۔ بیٹا تو اللہ کی محبت میں بغداد جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عشق کو لینے جا رہا ہے، اور بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ کے ساتھ کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ چور پر اثر پڑا۔ یہ چور نے کیا کیا؟ سید عبد القادر جیلانی کو پکڑ کے ڈاکو کے سردار کے پاس لے گیا۔ یا تمام کے تمام ڈاکو موجود ہے، ڈاکو کا سردار موجود ہے، اور کہا اس بچے سے بات کرو، اس بچے کے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ کہاں کے ہو؟ کہ جیلان کا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں علم کو حاصل کرنے۔ کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس 40 سونے کے سکے، یوں کر کے بتا دیے۔ تو کہا بیٹا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اگر تم ہمیں نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ چلتا۔ فرمایا میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اسلام ہمیں جھوٹ کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور میری ماں نے مجھے یوں کہا تھا بیٹا زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی بات کر رہے ہیں، تمام کے تمام ڈاکو رو رہے ہیں، چور رو رہے ہیں۔
ڈاکو کا سردار روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی اور کہا بیٹا عبد القادر تم اتنے چھوٹے ہو کر اپنی ماں کی بات کا کتنا لحاظ کرتے ہو، ہم بھی تو مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں، لیکن ہم نے آج تک کبھی زندگی میں سچ نہیں بولا۔ بیٹا ہم توبہ کرتے ہیں۔ ماں بیٹھی ہے جیلان میں اور ایک چھوٹے بچے کے سچ بولنے پر ڈاکو کو اللہ نے ہدایت دی، اور ہدایت دینے کے بعد، ہدایت کے ملنے کے بعد اتنے بڑے بزرگ بنے گئے کہ زمانے کے اولیاء بنے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہمارا مدرسے کا جلسہ صرف برائے جلسہ نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے کہ جلسے کے ذریعے ہمارے پورے گاؤں میں ترقی آ جائے، ہمارے گاؤں میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے دل میں رچ جائے۔ یہ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے راتوں کو موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھتے دیکھتے میرا اور آپ کا دل گندا ہو چکا ہے، میرے اور آپ کے دل سے اللہ کی محبت خالی ہو چکی ہے، ہم دنیا کے پجاری بن چکے ہیں۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طال سلامتها۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو سہی، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے کھیروا کے قبرستان کے پاس سے ہمارے جوان لڑکے وہاں سے گزرتے ہیں، ان کے کان میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کو پتا ہے میرے ابو کی قبر ہے، میری ماں کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، میرے نانا کی قبر ہے، میری نانی کی قبر ہے، لیکن کوئی کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر ایک اپنی مستی میں مست ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، اور اولادوں کو دیندار بننے کا راستہ یہی مدرسے کی تعلیم ہے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا، جوز خار گلشن میں بناتا باغباں رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میرے اور آپ کی حالت اس چمن کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا باغباں، چمن کا مالی گھر جا کے سو گیا ہے، چمن کے پھل کو کوئی چورا کے لے گیا اور چمن کے پھول مرجا گئے، چمن کا باغباں سو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ میرے جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں؟ میری جوان بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ان کی زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم ہی ماں باپ تو بچوں کے رہبر ہیں، ہم ہی سو جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے بڑی قربانی سے اس امت کو بنایا ہے۔ ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ نے دعا کی، یا اللہ تو عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کے ظاہری گناہ بھی معاف فرما، باطنی بھی معاف فرما، چھپے بھی معاف فرما، کھلے بھی معاف فرما۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی بات کو سن کر اتنی خوش ہوئی کہ میرے نبی کے گود میں الٹ پلٹ ہونے لگی۔ آپ نے کہا عائشہ اتنی خوش کیوں ہو؟ ایسرک یا عائشہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آج آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، آپ کی بیوی ہے۔ تو میرے نبی نے کیا کہا، عائشہ میں نے آج صرف تیری مغفرت کی دعا کی ہے، میں ہر نماز کے بعد اپنی امت روزانہ مغفرت کے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔
اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو سب سے زیادہ میرے اور آپ نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کتنے بڑے نبی، قرآن میرے نبی کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، والضحیٰ، اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے پیارے محبوب، پروردگار عالم آپ کو اپنی قربانی کی بنیاد پر، آپ کے رونے و دھونے کی بنیاد پر اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے۔ زندگی آپ نے بھوک میں گزاری۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سونے کی باری جب میرے گھر پر ہوتی تھی، میرے گھر پر کھانے کا فاقہ ہوتا تھا، آپ کو اتنی بھوک لگتی تھی کہ آپ چارپائی کی لکڑی پر یوں کر کے آپ الٹے ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور آپ کیوں الٹے ہو رہے ہیں؟ کہ عائشہ بھوک لگی ہے، اور چارپائی کی لکڑی پیڑ پر رکھ کر آپ سہارا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتے اللہ کا نبی آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ بہت بڑا طاقتور ہے۔ تو فرماتے عائشہ اللہ نے جنت میں سب کچھ میلے رکھا ہے، میں دنیا میں زندگی اس طریقے پر گزاروں گا جس طرح ایک غریب زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کہ سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے، اور کسی بیمار سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ آج کھیرواں جگہ پر چاروں طرف لائٹیں ہی لائٹیں ہیں، نور ہی نور ہے، برکتیں کی برکتیں ہے، رحمتیں کی رحمتیں ہے۔ بچوں کے دل میں کتنی خوشی ہے، ابھی بچوں کو انعام ملے گا۔ میرے بھائیو بچوں کو انعام ملنے پر بچوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا۔ ہر ایک نماز کے پڑھنے پر انعام ملے گا، رمضان کے روزہ رکھنے پر انعام ملے گا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس دروازے میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ جن لوگوں نے دنیا میں روزہ نہیں رکھا ہوگا ان کو دھتکار کے باہر نکالا جائے گا۔ جب دنیا کے انعام پر بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، بچے کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، آخرت میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ہاؤم، اے میرے بندے آجا آجا آجا، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اپنا پیپر پڑھ لے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اے اللہ مجھے پتا تھا میرا امتحان ہونے والا ہے، میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا، میں مالدار تھا زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑا، میں نے کبھی اپنے شوہر کو نہیں ستایا، میں نے اپنی بیوی کو تکلیف نہیں دی، میں نے پڑوسی کو تکلیف نہیں دی، میں نے مسجد کو آباد کیا، میں نے مسجد میں اپنا مال کما کے لگایا، مدرسے میں لگایا۔ مجھے معلوم تھا آج اللہ جنت کے باغات دے رہا ہے، جنت کے پھل دے رہا ہے، جنت کے جھولے دے رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی جس آدمی کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا جو ناپاس ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ، یوں کر کے کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا، نہ میری کھیتی کام آئی، نہ پراپرٹی کام آئی، نہ بہو کام آئی، نہ بیوی کام آئی، نہ بچے کام آ گئے، میری حکومت کام نہیں آئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، خودو اس کو پکڑو، فغلو اس کو زنجیروں میں باندھ کر جہنم کے حوالے کر دو۔ بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ موت کا جھٹکا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جانے والوں کو جا کر پوچھو، ان کی اولادیں ان کو بھول گئی، ان کی بیویاں اپنے شوہر کو بھول گئی، ان کے جوان لڑکے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھول گئے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے۔ تحشرون کما تموتون،
تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزارو گے، سٹا کھیلتے کھیلتے زندگی گزاری ہے، شراب پیتے پیتے زندگی گزاری ہے، دھوکہ دیتے دیتے زندگی گزاری ہے، بیوی کو مارتے مارتے زندگی گزاری ہے، اور بیوی کی بات سن کر ماں کو گھر سے دھکے مار کے نکالا ہے، اور باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکالا ہے، اور بیوی نے اپنے شوہر کو یوں کہا تجھے تمہارے بھائی سے بات نہیں کرنا، تمہیں تمہارے بھائی سے بات نہیں کرنا۔ دنیا میں ہوگا، آخر اس کا بدلہ بڑا خطرناک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، زندگی محبت کے ساتھ گزارو، محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتا ہے، ہر ایک کو معاف کرو، معاف کرنا سیکھو، صبر کا بدلہ اللہ نے جنت دیا ہے، لڑائی مت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہو، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد القسم، جھگڑا کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو ڈانٹتا ہے بچوں کے سامنے، علماء نے لکھا ہے بچوں کے دل سے ماں کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، بیوی شوہر کی خدمت کرے، شوہر بیوی سے اچھا برتاؤ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں سب سے زیادہ اچھا برتاؤ میں اپنی بیویوں سے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، بیوی کو کیسے رکھنا ہے، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی بنے تھے، جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی ماں کی پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا انت امام العرب والعجم، بیٹا تو عرب کا امام بن چکا ہے اور عجم کا امام بن چکا ہے، اتنا بڑا تیرا مقام دنیا میں ہو چکا ہے کہ لاکھوں کا مجمع تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ میرے پیارے بیٹے عبد القادر تو میرے پیروں کو چومتا ہے، میرے پیروں کو چاٹتا ہے، تو فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں۔ کہ مدرسے میں استاد نے سکھایا تھا باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے۔ یہ مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھائی جاتی ہے۔ میں 2 سال پہلے پہنچا تھا تو 12 یا 11 بچے تھے، آج ماشاءاللہ 32-33 بچے ہو چکے، مدرسہ ترقی پر ہے۔ بچوں کے چہرے کو دیکھ کر معلوم نہیں پڑتا خیروا کے بچے کیا ان کے چہرے چمک رکھے گئے، بچوں کے پتہ نہیں چلتا۔ اس چھوٹے سے دیہات میں بھی ایسے روشن ستارے طلوع ہوں گے۔ اللہ محنت کرنے والوں کو قبول کرے، ان کے پیچھے خرچ کرنے والوں کو اللہ قبول کرے۔ دیکھو انشاءاللہ آپ دیکھو گے اللہ کی رحمت آپ کے پورے گاؤں میں برسے گی۔ یہ ہمارے بچے سود کھانے والوں کو کہیں گے سود حرام ہے، ہمارے بچے کہیں گے شراب حرام ہے، ابا شراب کو مت پیو، دادا شراب کو مت پیو، دادا جھوٹ مت بولو۔ یہ مدرسے کی تعلیم ہمارے گھروں میں نبی کی سنتیں زندہ کرے گی۔ اس سے میرے بھائی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا کام ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کے نبی کو پہچاننا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بس آج کل تو رمضان کا چاند ہو چکا ہوگا، سعودی میں تو آج چاند ہو چکا، کل ہماری پہلی تراویح ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اذا دخل رمضان، جب رمضان کا پہلا چاند ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم کے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ شیاطین کو قید کر کے سمندروں میں ڈال دیتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پورے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا اور میرے نبی نے فرمایا من یستقبلکم، دیکھو کوئی آ رہا ہے، دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ داہنی طرف دیکھا تو کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں، پھر آپ نے کہا من یستقبلکم، دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو یا رسول اللہ نزل الوحی، کیا وحی اتری ہے؟ آپ نے کہا لا نہیں۔ احضر عدو، کیا کوئی دشمن پیچھے سے آ رہا ہے جو ہمیں نہ دکھتا ہو آپ کو دکھتا ہو؟ آپ نے کہا نہ۔ تو پھر کون آ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ میرے بھائیو رات کو ہم تراویح کی پابندی کریں، ہماری مسجد میں انشاءاللہ رات کو تراویح ہوگی، ہم تراویح کی 20 رکعت پڑھیں۔ کتنا بڑا میرے نبی نے فرمایا
جو انسان رمضان کے 30 روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے اور رات کو قیام کرے ایمان و احتساب کی حالت میں، اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک اور صاف کر لیتا ہے جیسا اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں ہم گھروں پر کھانا نہ کھاوے، پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کتنی بڑی برکت رمضان میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1 فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اللہ تعالیٰ عمل کے اجر کو بڑھاتا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں نماز کے پڑھنے کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، زکوٰۃ کے دینے کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، ہر عمل کا بدلے کا ثواب اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ کتنی بڑی برکت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے رمضان کے روزے کا بدلہ دے گا۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ اسے میری بہنوں میری بھائیوں، ہم رمضان کے روزے کی قدر کریں اور رمضان کا مبارک مہینے کا شاندار استقبال کرے۔ کوئی مسلمان رمضان کے روزے کو نہ چھوڑے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انسان نے رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا، رمضان کا 1 روزہ نہیں رکھا، اللہ اس کو قیامت تک کی عمر دے اور قیامت تک وہ رمضان کے روزے کو رکھتا رہے، نفل روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے 1 روزے چھوٹنے کا اجر اس کو مل نہیں سکتا۔ اور تراویح کے 1 سجدہ کرنا، 1 سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ملتی ہے۔ 1 سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں۔ 1 سجدہ کرنے پر پروردگار عالم جنت میں ایک محل بناتے ہیں، اس محل کے 70,000 سونے و چاندی کے دروازے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ الحمدللہ سال گزشتہ ہمارے کھیروا میں بہت سے نوجوانوں نے رمضان کے روزے رکھے، بہت سی عورتوں نے رمضان کے روزے رکھے۔ ہم کبھی بھوکے نہیں مر جائیں گے، پوری دنیا روزہ رکھتی ہے، ہم پیاسے مر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے آپ جو بھی مانگیں گے پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اسے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مبارک مہینے کا استقبال کرے۔ کل ہماری مسجد کھچا کچ بھر جاوے، رمضان کی فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، اور ہماری مستورات اپنے گھروں پر نمازوں کی پابندی کرے۔ اگر آپ کو نماز نہ آتی ہو تو اپنے بچوں سے نماز سیکھے۔ کتنے ماں باپ کو نماز نہیں آتی تھی، بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا اور بچوں کے پاس قرآن سیکھا اور بچوں کے پاس نماز سیکھی۔ الحمدللہ ماحول ہمارا بن رہا ہے۔ اس میں رمضان کا شاندار استقبال کرے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ رمضان کا روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی اللہ سے ڈرنے والی بن جائے۔ اور میرے بھائیو میری بہنوں، رمضان کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل کیا ہے۔ آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھو جن علاقوں میں ماحول ہے 24 گھنٹے مسجد قرآن کریم کی تلاوت سے آباد رہتی ہے۔ اگر ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو تو قرآن کریم کو لے کر بیٹھے، اس کو محبت سے چومیں اور انگلی پھیرے، اللہ تیرا قرآن ہے، ساری کی ساری باتیں سچی ہے، ساری کی ساری باتیں حق ہے، اللہ قرآن کی محبت میرے دل میں پیدا فرما۔ اللہ سے دعا کریں، ہم قرآن کریم کے سیکھنے کی کوشش کریں اپنے استاد کے پاس کہ مولانا ہمیں قرآن کریم کو سکھاؤ۔ عشاء کی نماز کے بعد رمضان کے مہینے میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکال کر قرآن کریم سیکھے۔ کتنے بوڑھوں نے 55 اور 60 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نگاہوں سے قرآن کریم کو دیکھیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نماز کی پابندی کرے گا؟ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو ہم اللہ والوں سے محبت کریں، بزرگان دین سے، دیکھو نبی سے محبت کرنا، انبیاء سے محبت کرنا، صحابہ سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ بزرگان دین سے محبت کرے، علماء سے محبت کرے، اپنے ماں باپ سے محبت کرے، اپنے ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی قدر کرے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب دیکھو میرے بھائیو، اب بیٹھے رہو، اب ہمارے بچوں کو انعام ملے گا. ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ مدرسے میں بڑی محنتیں کی ہیں، مدرسے میں جا کر پڑھے ہیں، ان کی خوشی میں اللہ پاک ان کو انعام دے رہا ہے. دل میں خوشی ہونی چاہیے. میں ایک جگہ پر بھی گیا تھا، جلسے میں بوٹاد گیا تھا، بوٹاد. تو جب بچوں کو انعام مل رہا تھا ان کے ماں باپ رو رہے تھے، ان کے ماں باپ روئے تھے. اصل بچہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھے پوری دنیا دے دی، اصل انعام تو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا انشاءاللہ. تو سب ماں باپ آرام سے بیٹھے اور بے پردگی بھی نہ ہو. ماں اپنے بیٹوں کو دیکھے، باپ اپنے بیٹوں کو دیکھے کہ آج ہمارے بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا. یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا بدلہ نہیں گئے، قرآن کریم کا پڑھنے کا بدلہ تو پوری دنیا ہمیں دے نہیں سکتی، یہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا انشاءاللہ. ہو گیا بھائی؟ ہمارے سامنے دو، تھوڑا بولو اچھے انداز سے. اچھا مفتی صاحب اوپر آ جاؤ، اب تھوڑی بات کر دو، انعام کی لائن کی بات کر دو. رمضان کے بعد انشاءاللہ اپنے کلاس میں بچے کو کھانا بھی کھلائیں گے. بچوں کا انعام تقسیم ہو رہا ہے، اس میں قرآن شریف میں اول نمبر پہ کامیاب ہونے والے بچوں کو کوکر دیا جائے گا. اس میں اول نمبر پہ کامیاب ہونے والا ساحل یاسین بھائی. آ جاؤ بیٹا. وہ آئے اپنے انعام مل رہا ہے. مفتی صاحب کے ہاتھ، یہ ہمارے مفتی عبدالرؤف صاحب ہے ماشاءاللہ، ان کے ہاتھ سے کامیاب ہونے والا عادل. یہ بچہ پہلا نمبر پر کامیاب ہو. جاؤ بیٹا جاؤ. ثنا جاوید بھائی. یہ بچہ نمبر 2 پر کامیاب ہوا ہے ماشاءاللہ. کو جزاک اللہ بولو. کیا بولے گا؟ جاؤ بیٹا جزاک اللہ. کو اللہ. بچی کا نام کیا؟ ثنا. ثنا ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ آہستہ مونا آہستہ پہلے نمبر پر کامیاب ہوئی ثنا. اس کے ابا کا نام بولو، پورا بولو. ثنا جاوید بھائی قاسم بھائی. ثنا جاوید بھائی قاسم بھائی ماشاءاللہ. مقصودہ یوسف بھائی عبدالرحیم بھائی. کون سے نمبر پر بولو؟ پہلا نمبر ماشاءاللہ. اور سفیان، اس کے بعد نام بولو. اس کے ابا کا نام سفیان حیدر بھائی ماشاءاللہ. پہلا نمبر. اول نمبر پر کامیاب ہوا بچہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. دوسرے نمبر پہ کامیاب ہونے والا عادل. عادل ادھر آ جائے. پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والا بچہ عادل ہے. آ جائے انعام لے کر آ جائے. کیوں بولا ہے؟ پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والا بچہ عادل ہے. کوکر دے دو. ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والا عامر. اس کے ابا کا نام کیا ہے؟ عامر جاوید بھائی. ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والا راہیل عباس بھائی. اللہ قبول کرے ماشاءاللہ. آہستہ بیٹا آہستہ. پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والا سفیان حیدر بھائی. ہو گیا تمہارا؟ ہو گیا. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والا اسعد بھائی. آج جماعت کون سی ہے؟ پارے ایم کی جماعت ہے. پارے ایم کی جماعت، تسوا پارے کی جماعت. ماشاءاللہ. سنبھل کے اتریو بیٹا. آہیل کا ہے. پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والا آہیل. ابا کا نام بولو. آہیل محبوب بھائی. تھوڑی وہی چلے جاؤ ڈائریکٹ. دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والا احسان. ضروری ہے مچا ابا نام وغیرہ نام نہ لائے. تمہارا موٹو کاغذ رکھو پڑے، چوپڑو رکھو پڑے. پہلے نمبر
جی ہو گئے ہو گیا، سب ہو گیا. دوسرے جو باقی ہے وہ ایک ایک کر کے آ جاوے. ایک منٹ. ایک ایک کر کے آ جاوے. یہ جو انعام ملا ماشاءاللہ مدرسے میں ان بچوں نے زیادہ محنتیں کی ہے. یہ زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے بچے اول نمبر پر 2 نمبر پر کامیاب ہونے والوں کو امتیازی انعام دیا. اس کے علاوہ سارے مدرسے کے بچوں کو جنرل انعام دیا جا رہا ہے. کیا آ دیا؟ جاؤ ایک ایک بچہ آ جاؤ. کیا ہے وہ انعام؟ کولر ہے کولر. اب جو باقی ہے وہ آ جاؤ ایک ایک کر کے. نام نہیں، بچوں کے نام نہیں لکھے، نام بولنے کا. توصیف بھائی آ جاؤ. وہی کھڑے رہو. جینول. زین العابدین بولو. ماہرہ. ماہرہ. کائنات. آؤ بیٹا، ماہرہ کائنات دونوں آؤ. ماشاءاللہ. کائنات. آیت. عارف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امن. امن. صوفیہ. معراج. ماہرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسن بنت سلیم. ماشاءاللہ. ماہرہ. ماہ نور. آجاؤ بیٹا آجاؤ. ماشاءاللہ. ساحل. شاہد. اویس. اور کون باقی بچہ ہے؟ آجاؤ بیٹا آجاؤ. جو بچے جو بچے باقی آ جاؤ. فیضان. ارمان. تناج. ریحان. یہ بچی پڑھتی ہے پڑھتی ہے مدرسے میں. جو بچے باقی ہیں وہ کل دے دیں گے. آجا بیٹا. ہے پڑھتی ہے مدرسے میں؟ نہیں پڑھتی. فاطمہ کہاں ہے بھائی؟ فاطمہ کہاں ہے؟ رہے بچے آئے ہیں 3 بچے ہیں. 3 بچے ہیں جی. نہیں وہ بچی نہیں ہے جن کا نام ہے وہ آئے نہیں. پروگرام میں ان کو شامل کیا لیکن آئے نہیں، وہ باہر گئے ہوئے. بس ہو گیا، یہی بچی ہے. 32 بچے تھے، ان میں سے 3 بچے باقی ہیں. باقی کو انعام دیا گیا ہے، اس لیے جو باقی ہے وہ کل یا پرسوں آ کر میرے پاس سے انعام لے جائے. اور جن کے پیسے ابھی ملے، ابھی جن لوگوں نے پیسے دیے تھے، ان پیسوں کو تقسیم کر کے بچوں کو دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی بات کلاس کے وغیرہ کی بات کری، حفظ وغیرہ کی. کھانے بولنا بھائی خاص سیلان ہے ماشاء اللہ. اس کو نہیں انعام نہیں، اس کو پڑھتی نہیں وجہ سے. اور رمضان مبارک کے مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ ہمارے مدرسے میں انشاءاللہ ہم دن بدن مدرسے کو آگے بڑھانے کی فکر میں ہے کہ ہمارا مدرسہ آگے بڑھتا رہے اور ہمارے بچوں کو گھر پر بیٹھے بیٹھے کی ان کو ساری کی ساری باتیں اور اللہ تعالیٰ کا علم ملتا رہے. اسی بنیاد پر یہ ہمارے بچوں نے قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. آہستہ ہمارے بچے مکمل قرآن کریم کے حافظ بنے. اس رمضان مبارک کے مہینے کے بعد
ہماری اس مسجد میں اس مدرسے میں درجے حفظ شروع کرنے کا ہے. سنو میری بات، میرے ماں بہنوں سنو، یہ ہمارے بچے ہمارے سروں کے تاج بنیں گے. رمضان مبارک کے میلے کے ختم ہونے کے بعد ہمارے یہاں درجے حفظ شروع کرنا ہے، مستقل حفظ کلاس، جن میں قرآن کریم کو زبانی بچوں کو منہ پہ کرایا جائے گا انشاءاللہ. اس سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بھی، جو بچے بڑے ہو چکے ہیں جن کا قرآن مکمل ہو چکا ہے، ان کو آگے انشاءاللہ بچوں کو اسکول کے ساتھ قرآن کریم میں بچوں کو حافظ بنانے کا ارادہ ہے. آپ دعا کریں، انہوں نے کوشش کی ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اللہ تعالیٰ کامیابی تک پہنچا دے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز بیان کے بعد، دعا کے بعد اعلان کرو نماز کا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. پروردگار عالم تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ آج ہمارے مدرسے کا، اس گاؤں کا پہلی مرتبہ بچوں کا سالانہ انعامی جلسہ ہوا ہے. یا اللہ استاد نے بڑی محنت کی ہے، یا اللہ گاؤں والوں نے بڑا ساتھ دیا ہے، بچوں نے خوب محنت کی ہے. پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما. یا اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. پوری بستی میں، گھر گھر میں، گھر کے ہر فرد میں خیر کے آنے کا، نیکی کے آنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ برائی کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس مدرسے میں خوب ترقی عطا فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اس کے پیچھے دعا کرنے والے، محنت کرنے والے، جان لگانے والے، مال لگانے والے، اپنی صلاحیت کو کھپانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ اس چاروں طرف بہت سے مسلمانوں کی دیہات ہے، لیکن میرے مولا بہت دین کی ضرورت ہے، نماز کی بہت ضرورت ہے. میرے مولا گھر گھر میں دین زندہ فرما. ہماری مستورات کو پردے کا پابند بنا، ہمارے مستورات کو دین کا پابند بنا. گھر گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت زندہ فرما، دین کی محنت کو گھر گھر میں زندہ فرما. تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. تیرے نبی کے اہل بیت کی اے اللہ دل محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. اے اللہ ہمارے مفتی عبدالرحمن صاحب کی بھی بہت فکر ہے کہ بستی ترقی پر کیسے آ جائے. اے مولا کریم ان کی فکر کو قبول فرما کر اس پوری بستی میں خصوصاً اور اس علاقے میں عموماً اللہ ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے سکندر بھائی، ان کے بیٹے اور ان کا خاندان بڑی فکر کر رہا ہے. یا اللہ آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما کر مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما. مولا کریم ان چھوٹے چھوٹے تیرے بندوں نے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کتنے اچھے انداز سے اسٹیج پر آ کر مولا تیری باتوں کو پیش کیا. ان کی ماؤں کو کتنی خوشی ہوئی، ان کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوئی، استاد کو کتنی خوشی ہوئی. پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، صرف اسلام پڑھایا گیا، نام پڑھایا گیا. مولا آخرت میں ان بچوں کو مولا کریم نجات کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے. اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما، استاد محترم کی محنت کو خوب قبول فرما. بستی والوں کے دل میں ان کی قدر، ان کی عظمت بیٹھے، ایسے لگیت شکل و صورتیں پیدا فرما. مولا کریم اے مولا یہ پورے علاقے میں خوب دین کی فضاؤں کو ہموار فرما. مولا رمضان کا مبارک مہینہ کل ہی سے آ رہا ہے. اے میرے مولا رمضان کی آمد ہے. پروردگار عالم ہم تو گندے ہیں، ابھی تک ہم نے رمضان کی تیاری نہیں کی، ہمیں رمضان کی تیاری کرنے والا بنا دے. ہمارے دل سے کینہ کو، عداوت کو، بغض کو ختم فرما. تیری محبت پیدا فرما. تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما. رمضان کا شوق پیدا فرما. رات کی تراویح کی لذتیں پیدا فرما. میرے مولا پوری دنیا میں رمضان آیا ہے، میرے مولا مسلمان بڑے شوق ہے. اللہ تو نے شیطانوں کو بند کر لیا، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے تو نے کھول دیا. اللہ تیری رحمتیں ہم پر متوجہ فرما. یا اللہ ہم تمام کی مولا کریم جائز تمناؤں کو پوری فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما. رمضان کے روزے رکھنا تو آسان فرما، رات کے قیام کو تو آسان فرما. اللہ دل کی گندگی کو تو دور فرما. مولا کریم تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں
تیرے نبی نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، بزرگان دین نے، ولیوں نے جتنی خیر کی اللہ برکتوں کی دعائیں کی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں۔ ہمارے اور پوری امت کے حق میں مقدر فرما یا اللہ تیرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، بزرگان دین نے جن شرور سے، جن فتن و فساد سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ، ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ان کے مستقبل کو کامیاب فرما۔ مدرسے کے آگے کے جتنے عزائم ہیں ان عزائم میں کامیابی عطا فرما یا اللہ، محنت کرنے والوں کو جوہد مسلسل کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ، جان لگانے والے، مال لگانے والوں کو قبول فرما مولا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔